ہمارے پاس قرآن کے تعلق سے اتنے غلط فہمیاں، اتنی غلط باتیں پھیلا کے رکھ دیے. قرآن بولے تو خالی وہ ثواب کی کتاب ہے، قرآن گھر میں رہے تو شیطان نہیں آتے، قرآن گھر میں رہے تو برکت آ جاتی ہے، قرآن شادی میں دلہن کو پہلے ساتھ میں دیے تو کیا ہے، قرآن داخل کرا دینا ثواب مل جاتا، نظر نہیں لگتی. اور پھر قرآن گھر میں ہے تو کوئی چوری کرا تو قرآن کی قسم اٹھا سکتے. جیسا کہ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آیا تھا یہیں پر، ہمارے بودھن کا ایک آدمی عید کی نماز پڑھ کے سب کے سامنے آ کے ویڈیو بنا کے قرآن سر پہ رکھ لے کہ میں قرآن کی قسم کھا رہا ہوں میرے ساتھ یہ ہوا. اس لیے اتری قرآن، آپ دیکھے ہوں گے پرسوں عید کی نماز کے دن ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا. تو یاد رکھو، قرآن بولے تو یہ خصماں کھلانے کے لیے، اپنی سچائی بیان کرنے کے لیے، شادیوں میں دینے کے لیے، اور بہت بولے تو قرآن کوئی تو بھی مر گئے جب انہیں مر جانے ساتھ پورے پارے لے کے عورتوں بیٹھ کے ثواب بخشنے کے لیے. قرآن بولے تو کیا ہے، وہ خالی رمضان میں پڑھ کے ثواب مردوں کو پہنچانے کے لیے، اس لیے قرآن نازل ہوا. نہیں، یہ جتنے بھی ہم چیزیں کر رہے ہیں نا، یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے، اس لیے قرآن نازل نہیں ہوا، یاد رکھو. اور قرآن بولے تو ہم لوگ کیا سمجھے بھائی، یہ قرآن پڑھنے نہیں آئے تو جو غلط فہمیاں دیکھو ہمارے پاس کیا ہے، قرآن پڑھنے نہیں آئے تو ہمارے بڈھیوں کو کیا سکھا دیے، خالی قرآن کھول لے کے انگلیاں ایسا پھیرتے جاؤ بس ثواب مل جاتا کرتے. اب ان لوگ کیا کرتے، سیکھتے نہیں، ہاؤ بھائی بیٹھے جگہ خالی انگلی پھیرے تو ہوگا، یوں 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 ہمارے کو ثواب مل گیا. اللہ کے لیے غور کرو، ایسا نہیں ملتا ثواب. اور بہت زیادہ ٹھیک ہے، اب سیکھے نہیں تو کیا کرے، جو لوگ سیکھ لیے سو بھی کب سیکھے بھائی، بچپن میں سیکھ لیے. کون سکھائے، بازو والے کوئی آنٹی سکھائے، کوئی باجی سکھائے، یا کوئی مول صاحب سکھا دیے، مسجد میں جا کے سیکھ لیے. کیسا سیکھے، بغیر تجوید کے. ہم سا کو بھی ساج بولتے، سین کو بھی ساج بول دیتے، صاد کو بھی ساج بول دیتے. تو پھر اللہ تعالیٰ 3 الفاظ کیوں اتارا، سوچنا نا بھائی آپ لوگ. کبھی سوچو، الف با تا سا بول کے پڑھتے نا، وہ بھی ساچ آیا، سا زبر سا بولے. صاد کے اوپر بھی زبر آیا تو ساج بولے، سین کے اوپر بھی زبر آیا تو ساج بول دیے. تو پھر یہ 3 حرفاں کیوں اتارا ہوں گا اللہ تعالیٰ قرآن میں، یہ 3 حرفاں الگ الگ کیوں ہوں گے، سوچو نا. کوئی الگ ہوں گا نا، اس کا نکالنے کا کوئی آواز کچھ الگ ہوں گی نا، تبھی تو یہ 3 الگ الگ الفاظ آئے نا. الف با تا، تا بول کے پڑھے، تا زبر تا بھی پڑھے، توئے کے اوپر جو توئے پڑھتے نا عام طور پر توئے بولتے اس کو، حالانکہ وہ تا ہے، اس کو بھی تا کے اوپر تا زبر آیا تو تاج بول دیے. وہ بھی تا یہ بھی تا، کیا فرق رہ گیا پھر. زا کے اوپر بھی زبر آیا تو زاچ ہو گیا، زوئے کے اوپر بھی زبر آیا تو زاچ ہو گیا، زود کے اوپر زبر آیا تو بھی زاچ ہو گیا. تو پھر یہ الگ حرفاں کیوں ہیں، کبھی غور کرو آپ. تو پڑھنے والے کیسا پڑھ رہے، سا کو بھی ساج بول رہے، سین کو بھی سین بول رہے. مطلب تجوید کے بغیر قرآن سیکھ لیے، اب جہاں بھی سا آیا ساج پڑھے، سین کے اوپر بھی زبر آیا تو سا 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 بولتے ہوئے پڑھ رہے. یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، بغیر تجوید کے سیکھ لیے. اگر کوئی مثال کے طور پر، کیونکہ یہ پہلے آپ کو قرآن کی اہمیت میرے ذہن میں کچھ باتیں آئی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں. آج قرآن کی اہمیت نہیں رہنے کی وجہ سے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کتنی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. اگر کوئی خالی باتوں میں ایک الفاظ غلط بول دیا تو ہم کیا کرتے، اس کا مذاق نہیں اڑاتے. اگر کوئی بولا کھانا کھانا ہے، کھانے کی جگہ کھانا کھاتوں بولے تو ارے کیسی بات کر رہا، کھانا بول رہا ہے، نہیں مذاق اڑاتے نا بھائی. اگر کوئی کانا بولے تو میں کانا کھاتوں بولے تو مذاق اڑاتے نہیں. ارے انہیں کانا بول رہا، کانے میں، کھانے میں اور کھانے میں کتنا فرق ہو گیا. الفاظ وہی چھے لیکن تھوڑا آواز چینج کرنے سے کتنا فرق ہو گیا بھائی. ہم اردو کے ماہر. دوسرا اگر کھانے کو کھانا بولے تو مذاق اڑا دیے، کھانے کو کانا بولے تو مذاق اڑا دیے. غلط سمجھ رہے اس کو، ارے غلط بولا، ایسا نہیں بیٹا، ایسا بچوں کو سکھا رہے. تو وہی الفاظ تم قرآن میں کر رہے. کبھی غلطی کا احساس ہوا پھر؟ میں بھی پھر کا کو کا بولنا تھا، خا کو خا بولنا تھا، قا کو قا بولنا تھا. قا الگ ہے، خا الگ ہے، کا الگ ہے قرآن میں. اس کی فکر ہوئی کبھی؟ نہیں ہوئی. پڑھ رہے، بس پڑھ رہے. کیسا پڑھے تو کیا پڑھ رہے نا بھائی قرآن. یہ فرق پھر کل قیامت کے دن معلوم ہوتا. میرے کلام کو تو کیسا پڑھا ہے میرے بندے، میرے کلام کو تو مذاق سمجھ لیا ہے میری بندی، کیسا پڑھ دی، تیری مرضی میں ہے جیسا تو پڑھ لی، تلاوت کر لی. جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا تب معلوم ہوتا. اس لیے یاد رکھو، پہلے کیا بولا، یا تو قرآن کو غلط استعمال کر رہے ہم. دوسرا، اگر قرآن پڑھ رہے بھی تو بچپن میں پڑھ کے چھوڑ دے رہے. تیسرا، اور کیا کر دے رہے، صرف بغیر تجوید کے پڑھ لے رہے. اب تجوید بھی آ گئی اب تو کیا کر لے رہے، بغیر ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے. پڑھ رہے تو پڑھ رہے بھائی، ہاں اچھی قرات کر رہے، اچھے الفاظ نکل رہے، تجوید کے ساتھ پڑھ رہے، لیکن کیا پڑھ رہے نہیں معلوم، ترجمہ نہیں معلوم ہے اس کا.
زندگی بھر اللہ کا میسیج کیا ہے معلوم ہی نہیں ہوا. اور تیسری چیز، اب چوتھی چیز کیا ہے، کوئی ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے بھی تو وہ خالی نام کے وجہ سے ترجمہ پڑھ رہے چلے جا رہے، لیکن کبھی غور نہیں کر رہے وہ آیت میرے کو کیا سبق دے رہی، وہاں سے میرے کو کیا نصیحت مل رہی، بغیر غور و فکر کے ہم لوگ پڑھ لے رہے. تو یہ سب ہم سے آج غلطیاں ہو رہی.